میں ہرگز ماریا سے شادی نہیں کروں گا، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، وہ غصے سے بولا، مگر پیچھے ماریا کی آواز سن کر پتھر ہو گیا۔ میں اب بچی نہیں ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ جملہ احتشام کے وجود میں آگ لگا چکا تھا، پر اسے بابا سائن کے فیصلے کے آگے سر جھکانا پڑا۔ وہ تو شہر میں اپنے سابقہ کلاس فیلو سے محبت کرتا تھا۔ جلد اس کی شادی زبردستی ماریا سے ہوئی۔ رخصتی کے بعد وہ ماریا کو شہر لے گیا۔ وہ معصوم جو خوشی سے شہر آئی تھی پتھر ہو گئی جب وہاں احتشام کی ایک اور بیوی کو دیکھا۔ آج سے یہ تمہاری ملازمہ ہے، احتشام نے صفاقی سے ماریا کو اپنی پہلی بیوی کے قدموں میں پھینکا۔ احتشام شاہ کسی کے حکم کا پابند نہیں ہے میری جان، اس کے رخسار پر ہاتھ پھیرتا ہوا وہ مخمور لہجے میں کہتا ہوا صبور کے شرمانے پر مسکرایا تھا۔ میرے بھی نہیں۔ اس کی ہر ادا پر احتشام شاہ نثار ہوتا آیا تھا۔ اب بھی صبور کے انداز پر وہ ہنسنے لگا تھا۔ تم تو حکومت کرتی ہو احتشام شاہ کے دل پر، اور اب اس کے گھر پر بھی تمہارا ہی راج ہے۔ اسے خود کے قریب کرتا ہوا وہ اسے اپنے حصار میں بھر گیا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں احتشام، اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے ہوئے صبور نے سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ وہ کیسے نہ سکون محسوس کرتی، احتشام شاہ کی پناہوں میں آخر وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی محبت ہونے کے ساتھ ساتھ آج محرم ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہو گیا تھا۔ احتشام شاہ سرفراز شاہ کا بڑا بیٹا تھا، جبکہ اس سے دونوں چھوٹے بیٹے گاؤں میں ہی زیر تعلیم تھے، جبکہ احتشام پڑھائی کرنے کے لیے شہر آیا تھا اور اس کا دل صبور سے لگ گیا تھا، جو آج چھپ کر نکاح کرنے پر مجبور ہو گیا تھا، یہ بھول کر کہ گاؤں میں اس کی ایک عدد منگیتر اس کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی، جو اس کی تعلیم مکمل ہونے کے انتظار میں نہ جانے کتنے ہی خواب آنکھوں میں سجائے ہوئے تھی۔ وہیں صبور رحیم احمد اور فاریہ بیگم کی اکلوتی بیٹی تھی، جس نے اپنی زندگی میں آج تک نہ نہیں سنی تھی۔ نازک سراپے کی حامل صبور بے جان خوبصورت تو نہیں تھی، ہاں، مگر اس کا شاندار ڈریسنگ سینس اسے خوبصورت بناتا تھا۔ کچھ اس کی ادائیں بھی ایسی تھی کہ احتشام شاہ اسے دیکھتے ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہیں دوسری طرف احتشام شاہ اپنی کلاس کا سب سے ہینڈسم نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ یونی کا سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ تھا، جس کی خواہش اس کی ہر کلاس فالو کرتی تھی، مگر اس کی نظریں صبور رحیم پر ٹھہر گئی تھی۔ پہلے پہل تو احتشام کو صبور صرف اچھی لگی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی محبت میں مبتلا ہونے لگا تھا۔ وہیں کچھ ایسا ہی حال صبور کا بھی تھا۔ دن رات احتشام کے ساتھ گزارنے کے باوجود بھی اس کا دل نہیں بھرتا تھا، حالانکہ اس کا دل جلد ہی بھر بھی جاتا تھا شہ ہوئے انسان سب سے۔ احتشام شاہ کے پرپوز کرنے پر دل و جان سے خوش ہوتی ہوئی صبور نے مسکرا کر حامی بھری تھی۔ بھرتی بھی کیوں نہ، احتشام شاہ تھا ہی ایسا، کوئی اسے انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ رحیم احمد اور فاریہ بیگم کو تو وہ پہلی ہی نظر میں صبور کے لیے بہت پسند آیا تھا، اوپر سے اس کا بیک گراؤنڈ بھی کافی دولت مند تھا، مگر پھر بھی انہوں نے احتشام شاہ کو اس کی فیملی کے ساتھ لانے کا کہا تھا، جو احتشام کے لیے ناممکن تھا۔ اب وہ انہیں کیا بتاتا، اس کے بابا سائن کبھی بھی اس شادی کے لیے نہیں مانیں گے، مگر صبور کو اپنی مجبوری کو اس نے اپنے انداز میں بتایا تھا، جس پر صبور نے اپنے ممی پاپا کو منانے کا کہا تھا، اور اس نے کیا بھی۔ وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، وہ اور احتشام شاہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ دونوں کے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے احتشام شاہ کے فلیٹ پر موجود تھے۔ محبت پا لینے کا سرور احتشام شاہ کے سر پر چھایا ہوا تھا۔ ماریا میری جان، ذرا احتشام کو کال تو کر دو، 2 دن سے بات نہیں ہوئی ہے میرے بچے سے۔ ماریا جو احتشام کی مرحومہ پھپھو کی بیٹی اور اس کی منگیتر تھی، جسے شاہ حویلی میں اس کے ہی نام سے جانا اور پکارا جاتا تھا۔ میں بات کرواؤں آپ کی ان سے؟ ماریا نے نظریں جھکائے پوچھا تھا، جبکہ احتشام کے نام پر دل الگ ہی لے پر دھڑکا تھا۔ اب تم ہی تو اسے بلایا کرو گی۔ ماریا نے مسکرا کر نگاہیں جھکائی تھی۔ نانی پلیز، آپ میرے ساتھ ایسی باتیں مت کیا کریں، مجھے شرم آتی ہے۔ اس کو شرماتے دیکھ نانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریا بھابھی، اسد کے پکارنے پر اس نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ ابھی تمہارے بھائی سے شادی نہیں ہوئی ہے میری، جب ہو جائے تب بھابھی کہنا۔ نروٹھے پن سے کہتی ہوئی وہ اس کے ہنسنے پر انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ اس بار بھائی آئیں گے تو بھابھی بھی بن جاؤ گے تم، بس کچھ دنوں کی تو بات ہے۔ ہم تو پہلے سے ہی عادت بنا رہے ہیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ اٹھانی پڑے، کیوں بھی جان؟ ان کے سامنے سر جھکاتا ہوا اسد ان کے ہی برابر میں بیٹھ گیا تھا۔
نانی، اس نے خفگی سے کہا، کہہ تو ٹھیک ہی رہا ہے، آنے دو اس بار احتشام کو، اس بار تو اسے دلہا بنا کر ہی دم لوں گے، بہت ہو گئے بہانے۔ انہوں نے حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ نانی میں ابھی پڑھ رہی ہوں، اس نے بہانہ بنایا تھا، جبکہ پڑھائی کس کو کرنی تھی؟ شادی کے بعد پڑھ لینا جتنا پڑھنا ہو، مگر اس بار بس شادی ہوگی۔ وہ چاہے جتنا انکار کرے ماریا، مگر اس بار تم انکار نہیں کرو گی، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی تم۔ ان کی آخری بات پر ماریا کی سانسیں اٹکی تھی۔ نانی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ جیسی تم نے سنی ہے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا اور اسد کو فون ملانے کا کہا تھا۔ جس پر وہ فون ملاتا ہوا ماریا کو دیکھنے لگا تھا، جو نم آنکھوں سے ناہید بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ ایک وہی تو تھی جس میں اسے اپنی ماں دکھائی دیتی تھی۔ وہ دوبارہ سے یتیم نہیں ہونا چاہتی تھی۔ بھائی آ رہے ہیں۔ انس کی بات پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جو اس سے کوئی 3 سال چھوٹا تھا، مگر قد اور جسامت سے وہ اس سے کئی گنا لمبا تھا۔ وہ کیسے؟ اس بار بی جان نے پوری پلاننگ کر لی ہے، اور اس بار بابا صاحب بھی ان کے ساتھ ہے۔ انس کی خبر پر وہ مسکرائی تھی۔ اسد بھی شامل ہے مطلب؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ ہم سب شامل ہیں اس بار، بھائی انکار نہیں کر پائیں گے، انس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ایسی بھی کیا پلاننگ ہے جو اڑتے ہوئے آئیں گے اور شادی بھی کر لیں گے؟ اس نے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے پوچھا۔ اسے رہنے دیں، اگر ماما اور پوپو اس دنیا میں ہوتی تو وہ آپ کو اپنی بہو بنتے دیکھ بہت خوش ہوتی بھابھی۔ ماریا نے افسردگی سے لب دبائے تھے۔ کل ان دونوں کی برسی ہے اور پرسوں آپ دونوں کا نکاح۔ احتشام اور ماریا کی امی اچانک کار حادثے کے بہانے ہی چپ چاپ اس دنیا جہاں سے کوچ کر گئی تھی۔ ماریا اور اس کی امی تو ویسے ہی فاروق احمد کے مرنے کے بعد سے شاہ حویلی میں رہتی تھی کہ اچانک شہر جانے کے لیے دونوں نند اور بھابھی گھر سے نکلی تھی، مگر واپسی بس ان کی لاش ہی آئی تھی۔ یہ صدمہ کافی نہیں تھا کہ احتشام شاہ پر اس کی اور ماریا کی منگنی کا بم بھی پھوٹا تھا۔ وہ تو اسے ہمیشہ چھوٹی بہن کی نظر سے دیکھتا آیا تھا، اور اب وہ اس کی منگیتر کیسے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے صبور کا چہرہ لہرایا تھا۔ ابھی تو ان دونوں نے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ ماریا پر نفرت بھری نگاہ ڈالتا ہوا 2 ہفتے بعد ہی شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ اب تو ویسے بھی اس کے پاس پڑھائی کے ساتھ بزنس کا بھی بہانہ مل گیا تھا، جس پر سرفراز شاہ نے اسے روکنے کی ضد نہیں کی تھی۔ مگر آج 3 سال بعد بھی احتشام کے منہ سے شادی کے لیے انکار تھا، جس وہ پریشان ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ بس جلد از جلد اپنی بہن سے کیا وعدہ پورا کرنا چاہتے تھے۔ موت کا کیا بھروسہ، کب آ جائے۔ تم آ جاؤ احتشام، مجھے لگتا ہے میرا بلاوا آ گیا ہے۔ بی جان کی نکاحت زدہ آواز پر احتشام اپنے سارے کام چھوڑ کر ان کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ بی جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ اور یہ ماریا کہاں ہے؟ وہ آپ کا خیال نہیں رکھتی کیا؟ احتشام کے غصے سے پوچھنے پر بی جان نے اسد کو دیکھا تھا، جو منہ پر ہاتھ رکھے اپنے سانس روکے ہوئے تھا۔ وہ بیچارے تو دن رات میری خدمت کرتی نہیں تھکتی، اب تو رو رو کر ہلکان ہو گئی ہے۔ بس تم آ جاؤ احتشام۔ سرفراز شاہ کے سمت آنکھ دباتی ہوئی وہ لہجے میں نکاہت لیے بولی تھی۔ بی جان میں کیسے آ سکتا ہوں؟ اس نے پریشانی سے اپنی پیشانی مسلی تھی۔ ٹھیک ہے، تم مت آؤ، میں بھی تمہاری ماں کی طرح اچانک ہی اس دنیا سے چلی جاؤں گی، تب آنا بھاگتے ہوئے، انہوں نے بھررائی آواز میں کہا اور اسد کو کہہ کر کال کٹ کروا دی۔ اب دیکھنا کیسے نہیں آتا، ایک پاؤں پر بھاگتا ہوا آئے گا۔ بی جان کا انداز دیکھنے والا تھا۔ انس نے ہنستے ہوئے اسے سب بتایا تھا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ صبح ہونے سے پہلے ہی احتشام حویلی میں موجود تھا، اور بی جان اپنے بستر پر ایسے پڑی تھی جیسے سکرات سے گزر رہی ہوں۔ بڑی ہی کمال کی اداکاری کرتی ہوئی وہ طرب کا پتہ پھینکنے کو تیار تھی۔ بس سرفراز شاہ کے آنے کا انتظار تھا، جن کے آتے ہی انہوں نے مولوی صاحب کو بلانا تھا اور آج احتشام اور ماریا کا نکاح پڑھوا کر چین کی نیند سونا تھا۔ احتشام، میرے مرنے سے پہلے میری آخری خواہش پوری کر دے بیٹا، ماریا سے آج نکاح کر لو تاکہ سکون سے مر سکوں، ورنہ تمہاری پھپھا کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ احتشام نے تڑپ کر بی جان کو دیکھا تھا، وہیں سرفراز شاہ بھی ان کی بات سے متفق نظر آئے تھے۔ کہو، کرو گے نا؟ انہوں نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے بابا صاحب مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ اس نے انہیں پہلی شادی سے آگاہ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ میں ہرگز ماریا سے شادی نہیں کروں گا، وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، وہ غصے سے بولا، مگر پیچھے ماریا کی آواز سن کر پتھر ہو گیا۔ میں بچی نہیں ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں۔ یہ جملہ احتشام کے وجود میں آگ لگا چکا تھا، پر اسے بابا صاحب کے فیصلے کے آگے سر جھکانا پڑا۔
وہ تو شہر میں اپنے سابقہ کلاس فیلو سے محبت کرتا تھا، جس سے وہ نکاح بھی کر چکا تھا۔ خود سے 11 سال چھوٹی ماریا سے شادی کرنے کا تصور ہی اسے ہلا دیتا تھا۔ یہاں وہ خود سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، بنا کسی لحاظ کے۔ وہی ماریا جو اپنی نانی کو کھونے کا ڈر لیے آج پہلی بار احتشام کے سامنے مضبوط بنی کھڑی ہوئی تھی۔ اسے غصے سے گھورتے ہوئے احتشام شاہ کو اپنی ہی بات پر شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، وہ بچی نہیں رہی تھی، اب تو وہ ایک خوبصورت لڑکی کے روپ میں اس کے سامنے تھی، جو کہیں سے بھی 17 سال کی نہیں لگ رہی تھی۔ خوبصورت، تیکھی نکوش، سفید و گلابی رنگت، وہ واقعی میں حسین تھی، مگر احتشام کو وہ کہاں خوبصورت لگتی تھی۔ اس کی نظر میں صرف صبور تھی، جو ماریا کے سامنے بالکل عام سا چہرہ تھا۔ نکاح کے بعد ماریا میرے ساتھ جائے گی، احتشام شاہ نے اپنی شرط رکھی کہ شاید وہ انکار کر دے۔ جہاں تم رہو گے ماریا بھی وہیں رہے گی۔ سرفراز شاہ کے جواب پر وہ مٹھیاں بھیجتا ہوا سر ہلانے لگا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں اس کی شادی زبردستی ماریا سے ہوئی۔ اپنے کہے مطابق رخصتی کے فوراً بعد وہ ماریا کو شہر لے گیا۔ وہ معصوم جو خوشی سے شہر آئی تھی پتھر ہو گئی جب وہاں احتشام کی ایک اور بیوی کو دیکھا۔ تمہیں ملازمہ چاہیے تھی نا، تو لو، آج سے یہ تمہاری ملازمہ ہے۔ احتشام نے صفاقی سے ماریا کو اپنی پہلی بیوی کے قدموں میں پھینکا۔ کسی بے جان چیز کی طرح احتشام نے اسے پھینکا تھا۔ اس کے سارے خواب آنکھوں میں ہی چکنا چور ہوئے تھے۔ آنکھوں میں بے شمار درد کے آنسو لیے وہ صبور کی مدد سے اٹھی تھی، مگر احتشام، یہ لڑکی؟ صبور نے بغور ماریا کے خوبصورت چہرے کو دیکھا اور حیرت سے احتشام کو دیکھنے لگی۔ میرے گاؤں سے ہے، اتنی جانکاری کافی رہے گی صبور، اور ویسے بھی اسے اس کے کام بتا دینا مجھے میرے کپڑے نکال دو۔ ایک نظر ماریا اور احتشام پر ڈالتی ہوئی پریشان سے صبور اپنے اور احتشام کے کمرے میں گئی تھی۔ اور تم کان کھول کر میری بات سنو، صبور کو اپنے بارے میں اور حویلی میں صبور کے بارے بتانے کی کوشش بھی مت کرنا۔ مجھ سے شادی کرنے کا شوق تھا نا، اب بھگتو میری محبت، اور میری بیوی صرف صبور ہے۔ اپنی اوقات میں رہنا۔ یہاں تم صرف ایک گاؤں کی بے سہارا مجبور لڑکی ہو۔ رہی سہی کسر بھی نکال باہر کرتا ہوا وہ ماریا کی نظروں سے گرا تھا۔ احتشام، ڈونٹ یو ڈیئر، آئندہ اپنے منہ سے میرا نام بھی مت لینا۔ غصے سے کہتا ہوا وہ ماریا سے جڑے اپنے ہر رشتے سے منہ موڑ گیا تھا۔ بیوی تو وہ سب اس کی بنی تھی، مگر پھپھو کی بیٹی تو تھی نا، جس کے ساتھ اس کے بچپن کے چند پل گزرے تھے۔ 2 سال کی عمر سے وہ شاہ حویلی میں رہتی آئی تھی، کیا اتنا حق نہیں تھا اس کا کہ وہ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتا؟ اگر وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو انکار بھی تو کر سکتا تھا، مگر اس نے انکار نہیں کیا تھا۔ کیا وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا جو اس نے اس سے دوسری شادی کی؟ سب سمجھ گئی ہوں میں احتشام شاہ، میں یہاں ایک ملازمہ ہی بن کر رہوں گی اور آپ کو اور آپ کی بیوی کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ مجھے کہاں رہنا ہے یہ بتا دیں، اور یہ سامان اب اپنے پاس ہی رکھیں، کیونکہ یہ اب میرے کسی کام کا نہیں ہے۔ اپنے سوٹ کیس کی سمت اشارہ کرتی ہوئی وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہارا ملازم نہیں ہوں، اپنے کام خود کرو۔ وہ اتنا سخت نہیں تھا، مگر ماریا کے ساتھ نہ جانے کیوں اتنا سخت طریقے سے پیش آ رہا تھا۔ خود کو بھی اپنی حرکتوں پر افسوس کرتا ہوا اپنے کمرے میں گیا تھا، جبکہ ماریا اپنے نئے کپڑوں سے بھرے سوٹ کیس کو نم آنکھوں سے دیکھتی ہوئی اپنی بے بسی پر رو بھی نہیں پائی تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ بڑی تیزی سے گزر رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ہی احتشام کا رویہ اس کے ساتھ کبھی تلخ تو کبھی نرم ہوتا تھا، جبکہ صبور اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتی تھی۔ کچن کے ساتھ ہی بنے چھوٹے سے سٹور میں ماریا کو رہنے کے لیے جگہ دی گئی تھی، جہاں وہ سارا دن کام کرنے کے بعد رات بھر خاموشی سے آنسو بہاتی تھی۔ جب کبھی صبور گھر نہیں ہوتی تھی تو احتشام اس کی بات بے جان سے کروا دیتا تھا، اور وہ انہیں احتشام کی جھوٹی تعریفوں کے پل باندھتی رہتی تھی جو وہ سر جھکائے خاموشی سے سنتا تھا۔ اب بھی میرے ساتھ رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ اس کے سوال پر وہ پھیکا سا مسکرائی تھی۔ میرے خون میں بے وفائی شامل نہیں ہے۔ خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی وہ اس کا فون اسے پکڑاتے ہوئے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ سمجھتی کیا ہو خود کو تم؟ اس کی کلائی پکڑتا ہوا وہ غصے سے لال پیلا ہوا تھا۔ اس گھر کے ملازمہ؟ اس کی آنکھوں میں درد تھا یا شکوہ، وہ سمجھ ہی نہیں سکا تھا۔ ہاتھ چھوڑ دیں صاحب میرا، آپ کی بیوی نے دیکھ لیا تو خواہ مخواہ میں غریب بدنام ہو جاؤں گی۔ آپ کا کیا ہے، آپ تو بڑے لوگ ہیں، میں اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے وہ بے بسی سے بولی تھی۔ وہ بھی اس گھر کی مالکن تھی، مگر اس کی حیثیت اس کے شوہر نے ہی 2 کوڑی کی بنا کر رکھتی تھی، تو وہ کیسے اسے اپنا ہاتھ پکڑنے کی اجازت دے سکتی تھی؟
اس کے سامنے ملازمہ ہو۔ ماریا کے الفاظ اسے چبھے تھے۔ غلط، میں اس گھر کی ملازمہ آپ کے اور آپ کی بیوی کے گھر کی۔ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی وہ کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہیں احتشام کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اسے کیوں اس کا انداز برا لگنے لگا تھا۔ صبور، ذرا مجھے چائے تو بنا دو، اپنے کسی دوست سے بات کرنے میں مصروف تھی کہ احتشام کی آواز پر وہ اسے دیکھ کر ابرو چڑھا گئی تھی۔ آج تک میں نے تمہیں کبھی چائے بنا کر دی ہے جو آج کہہ رہے ہو تم؟ میرا دل کر رہا ہے آج تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پینے کا، اس نے مسکرا کر کہا۔ پلیز احتشام، یہ خواہشیں اپنے دل میں ہی رکھو، میں نے شادی کی ہے تم سے، غلامی نہیں جو میں تمہارے کام کرتی پھروں گی، اس نے گردن جھٹک کر کہا تھا۔ ماریا بھی تو میری بیوی ہے، مگر وہ تو کبھی میرے کسی کام سے انکار نہیں کرتی۔ وہ میرا اور صبور کا کام خوشی خوشی کرتی ہے۔ وہ بھی شادی کر کے یہاں آئی تھی میری بیوی بن کر، نہ کہ ملازمہ۔ میں نے صحیح نہیں کیا اس کے ساتھ۔ لیپ ٹاپ بند کرتا ہوا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اپنے لیے چائے بنانے، اس نے بنا مڑے کہا۔ ماریا سے کہہ دو وہ بنا دے گی، ساتھ میں میرے لیے بھی بنا دے گی، ٹائپنگ کرتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سو چکی ہوگی، میں بنا لوں گا، اس نے کہا اور کمرے سے باہر آیا تھا۔ مگر سامنے کچن کی صفائی کرتی ماریا کو دیکھ وہ کچھ لمحوں کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ تم اب تک سوئی نہیں؟ نہیں، تھوڑا کام رہتا تھا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ اسے کچن میں دیکھ ماریا نے پوچھا تھا۔ چائے بنا سکتی ہو تم؟ پہلی بار جھجکتے ہوئے احتشام نے اسے دیکھا تھا، جو سیاہ سوٹ میں سر پر دوپٹہ لیے ہوئے تھی۔ ضرور، بس 5 منٹ دیں مجھے، ہاتھ دھوتے ہوئے وہ چائے کا پانی چڑھا گئی تھی۔ ماریا، ہر کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اس نے قدرے آہستگی سے کہا۔ گھر کی ملازمہ کام نہیں کرے گی تو اور کون کرے گا سارے کام؟ پیچھے سے آتی صبور نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہیں احتشام نے خاموش کھڑی ماریا کو دیکھا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، ماریا جاگ رہی ہوگی۔ سنو، میرے لیے بھی چائے بنا دو، سر درد کر رہا ہے میرا۔ احتشام کے برابر میں بیٹھتی ہوئی وہ اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ انہیں دیکھ ماریا کی نظریں مزید جھکی تھی۔ صبور، کمرے میں چلتے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ صبور نے مسکرا کر بازوؤں کو پکڑا تھا اور جانے سے انکار کیا تھا۔ ہسبینڈ وائف ہے ہم دونوں، اس نے آنکھیں بند کیے کہا۔ ہاں، مگر ماریا ہے یہاں پر۔ چائے مگ میں نکالتے ہوئے ماریا ٹرے لینے کے لیے مڑی تھی۔ اپنے اوپر کی ضبط پر گہری سانس خارج کرتے ہوئے خود کو نارمل ظاہر کرتی ہوئی مگ ٹرے پر رکھتی ہوئی ان کے پاس آئی تھی۔ چائے رکھ کر وہ خاموشی سے مڑی تھی کہ صبور کی آواز پر لب دباتی ہوئی مڑی تھی۔ ذرا ہمارے کمرے سے میرا فون تو لا کر دو مجھے۔ سر ہلاتی ہوئی وہ ان کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ صبور، دور ہو کر بیٹھو مجھ سے، ماریا کے جاتے ہی وہ غصے سے گویا ہوا۔ 2-4 دن پہلے تو تم میرے قریب آ رہے تھے، اب میں آ رہی ہوں تو تمہیں اعتراض ہو رہا ہے؟ وہ غصے سے کہتی ہوئی وہ اس کا بازو اور مضبوطی سے پکڑ گئی تھی۔ وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ احتشام کو ماریا کی فکر ستائی تھی۔ کیا سوچ رہی ہوگی؟ اتنی بھی بچی نہیں ہے کہ میاں بیوی کو دیکھ کر نہ سمجھے۔ اور ویسے بھی جب مجھے اس کے کچھ سوچنے کی فکر نہیں ہے تو تمہیں کیوں ہو رہی ہے؟ صبور نے ڈٹائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ آپ کا فون ٹیبل پر رکھتے ہوئے ماریا کی سرخ آنکھیں احتشام کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی اور اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے گئی تھی۔ اب مزید برداشت کرنا محال ہوا تھا۔ ماریا، یہ کچھ کپڑے ہیں میرے پرانے، تم رکھ لو۔ آپ کا احسان ہے میڈم، ورنہ ہم غریب لوگ تو 2 وقت کی روٹی میں بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ کپڑے لیتی ہوئی وہ اپنی بدقسمتی پر رو دینے کو ہوئی تھی۔ وہ اتنی صابر نہیں تھی جتنا صبر اس کے خدا نے اسے دے دیا تھا۔ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں کیا؟ صبور نے پوچھا تھا۔ اگر ماں باپ ہوتے تو میں کبھی بھی ایسے خوار نہ ہوتی۔ بس قسمت ہے جی، جو رب نے لکھ دیا گزارنا تو ہے، چاہے خوشی خوشی یا پھر رو کر۔ ماریا نے نظریں جھکائے کہا۔ تم بہت پیاری ہو ماریا۔ پیارے ہونے سے قسمت پیاری نہیں ہو جاتی، بھررائی آواز میں کہتے ہوئے وہ احتشام کو آتے دیکھ وہاں سے گئی تھی۔ کتنی معصوم ہے نا ماریا، معمول سے ہٹ کر آج صبور گھر تھی، ورنہ تو وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ آؤٹنگ کرنے میں مشغول رہتی تھی، دیر تک رات ہی گھر لوٹتی تھی۔ اسے چھوڑو، تم آج گھر پر ہو، میں تو حیران ہوں تمہیں گھر پر دیکھ کر۔ صبور کی عادتوں سے وہ زج آنے لگا تھا، مگر اس کی محبت میں وہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا، مگر آج شکوہ لب پر آ ہی گیا تھا۔ ویسے تمہیں ترس نہیں آتا اپنے معصوم سے شوہر پر؟ اس کے شانے پر سر رکھتا ہوا وہ آنکھ موندے ہوئے تھا۔ آتا ہے کبھی کبھی، مگر سچ کہوں تو میرا دل بھرتا جا رہا ہے۔ مطلب؟ اپنی عادت سے مجبور صبور کو احتشام کی محبت سے اکتاہٹ ہونے لگی تھی۔ جب میں گھر واپس آؤں تو میں سب سے پہلے تمہارا چہرہ دیکھوں، تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں۔
اس کے گرد حصار قائم کرتا ہوا وہ صبور کے چہرے کے زاویوں کو نہیں دیکھ سکا تھا۔ بس یار، کیا تم ٹپیکل شوہروں کی طرح باتیں کر رہے ہو؟ میں نے تمہیں شادی سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں اپنی روٹین نہیں بدلوں گی، اور اب تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ اس سے دور ہوتے ہوئے صبور نے غصے سے پوچھا تھا۔ شوہر ہوں تمہارا، کچھ حقوق ہیں۔ تمہیں نہیں لگتا اب ہمیں فیملی پلان کر لینی چاہیے؟ احتشام آج الگ ہی موڈ میں تھا، تبھی تو وہ آج اپنے دل کا حال اسے سنا رہا تھا۔ او گاڈ شام پلیز، میں فی الحال بچوں کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچھا خاصا موڈ تھا، خراب کر دیا۔ اینڈ ون تھنگ مور، میں آج رات اپنے فرینڈس کے ساتھ ڈنر پر جا رہی ہوں، اجازت نہیں لے رہی، بتا رہی ہوں تمہیں کہ دیر سے آؤں گی۔ صبور اپنے سناتی ہی وہاں سے گئی تھی، جبکہ تھکن سے چور احتشام نے صوفے کی پشت سے سر ٹکایا تھا۔ السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح ماریا نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا تھا، جبکہ اس نے خود اس دن صبور کو کہا تھا کہ وہ گھر واپس آنے کے بعد سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہتا ہے، پھر بھی۔ وعلیکم السلام، مسکرا کر جواب دیتا ہوا اندر داخل ہوا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ ہر روز ماریا کو دیکھنے کا عادی ہوتا جا رہا تھا، اس کا خیال رکھنا، اس کے کہنے سے پہلے اس کا ہر کام کرنا احتشام کو اس کا عادی بنا گیا تھا۔ اب صبور کی موجودگی ہونے نہ ہونے کے برابر تھی۔ صبور آئی نہیں؟ نہیں، وہ کہہ کر گئی ہیں وہ دیر سے آئیں گے، پانی کا گلاس دیتی ہوئی ماریا نے آہستگی سے کہا۔ ماریا چائے بنا دو، سر ہلاتی ہوئی وہ وہاں سے گئی تھی۔ صبور کب تک آؤ گی؟ دیر ہو جائے گی آنے میں، تو میرا انتظار مت کرنا، میں ڈنر اپنے دوستوں کے ساتھ ہی کروں گی، اپنی کہہ کر وہ کال کٹ کر گئی تھی۔ صاحب آپ کی چائے، ماریا کی آواز پر وہ سختی سے لب دبا گیا تھا۔ ایک طرف ماریا تھی جو سب کام کرنے کے باوجود بھی اس کی ہر چھوٹی چھوٹی بات پر غور کرتی تھی، اس کے لیے وقت نکالتی تھی۔ کیا سوچ رہا ہوں میں، تم جاؤ یہاں سے، اپنی سوچوں کو جھٹکتا ہوا وہ آنکھیں بند کیے ہی بولا تھا۔ بلکہ رکو مریم، میرے کچھ دوست کھانے پر آ رہے ہیں، کچھ اچھا سا بنا لینا۔ احتشام کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ماریا پریشان ہوئی تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ماریا کے سوال پر وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا، جس کے کندھوں پر سکون ڈھونڈنا چاہ رہا تھا۔ اسے تو میری طبیعت خراب کی پرواہ ہی نہیں ہے، اسے تو صرف اپنی پڑی ہے۔ اسے کیسے دکھ جاتا ہے سب؟ ماریا کے چہرے پر چھائی پریشانی اس سے چھپی نہیں تھی۔ بخار ہے کیا؟ میں دوا لاتی ہوں آپ کے لیے، اس نے پریشانی سے کہا۔ تھوڑی دیر میں وہ دوا لیے آئی تھی۔ سر دبا دو گی میرا؟ احتشام شاہ نے آس بھرے نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کے سر دبانے پر وہ سکون سے آنکھیں بند کیے ہوئے مسکرایا تھا۔ تمہارے ہاتھوں میں جادو ہے ماریا، احتشام نے اس کے ہاتھ پکڑے تھے۔ اب ٹھیک ہیں آپ؟ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس تم اچھا سا کھانا بنا لینا۔ پہلی بار اسے شرمندگی ہوئی تھی ماریا کو دیکھ کر، جو اس وقت اسی سوٹ میں ملبوس تھی جس سوٹ میں وہ اس کے ساتھ آئی تھی۔ کتنا پرانا ہو گیا تھا، کیا وہ صحیح کر رہا تھا اس کے ساتھ؟ جس کے پیچھے وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہا تھا، کیا وہ ماریا کے حقوق پورے کر رہا تھا؟ اپنے ہی ذہن میں چلتے سوالوں سے وہ خود الجھ کر رہ گیا تھا، جبکہ ماریا وہاں سے جا چکی تھی، مگر سوچوں کے گہرے سمندر میں احتشام شاہ ڈوب کر رہ گیا تھا۔ صاحب وہ میڈم تو نہیں ہے، مجھے بتایا ہی نہیں کیا بنانا ہے۔ صبور کی غیر موجودگی پر پریشان ہوتے ہوئے ماریا احتشام کے پاس آئی تھی۔ ہر چیز صبور سے پوچھ کر نہیں کرنی تمہیں، یہ تمہارا بھی گھر ہے، اس نے آہستگی سے کہا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ احتشام کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ اپنے کاموں میں لگی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں وہ کافی کچھ بنا چکی تھی کہ اچانک ہی کپڑوں پر کڑاہی گوشت کے گرنے پر وہ اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے کپڑے تبدیل کرنے گئی تھی۔ جلد بازی میں صبور کے ہی دیے کپڑوں میں سے ایک گلابی رنگ کا جوڑا اٹھا کر لے گئی تھی۔ جب احتشام سو کر آیا تھا تو بس سلاد سجانے میں مصروف تھی۔ کھلے بال جن میں سے ابھی بھی پانی کے ننھے قطرے گرتے ہوئے اس کی شرٹ گیلی کر گئے تھے۔ صبور، اسے دیکھ کر احتشام کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی تھی۔ میں جانتا تھا تم مجھے کبھی بھی اداس نہیں کر سکتی، تھینک یو میرے لیے اپنا پلان کینسل کرنے کے لیے۔ اس کی گردن پر شدت سے لب رکھتا ہوا وہ ماریا کے وجود میں سرسراہٹ پیدا کر گیا تھا۔ ابھی وہ اس کی شرٹ کندھوں سے نیچے سرکانے لگا تھا کہ ماریا بدک کر اس سے دور ہوئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اسے دیکھنے لگی تھی، جس کا حیرت سے برا حال تھا۔ تم نے صبور کے کپڑے کیوں پہنے ہیں؟ تمہیں صرف کھانا بنانے کے لیے کہا تھا، صبور کے کپڑے پہننے کے لیے نہیں کہا تھا۔ غصے سے اسے جھنجھوڑتا ہوا وہ حواس میں لوٹا تھا۔ وہ جو اس کے لمس پر تڑپ اٹھی تھی، اب اس کے سخت رد عمل پر سہم کر رہ گئی تھی۔ انہوں نے آج ہی دیے تھے۔ خوف سے اس کی آواز تک کانپ اٹھی تھی۔ جھوٹ مت بولو،
ماریا کو کانپتے وجود کو یکسر اگنور کرتا ہوا وہ اس پر دھاڑا تھا۔ یقین نہیں ہے تو ان سے پوچھ لیں اور میرے کمرے میں دیکھ لیں، سب ابھی ویسے ہی رکھے ہیں۔ لب تر کرتے ہوئے وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ وہ تو میں اس سے پوچھ ہی لوں گا۔ اسے جھٹکے سے چھوڑتا ہوا وہ صبور کا نمبر ملا گیا تھا۔ وہیں وہ سسکیاں دبائے ہوئے ماریا کا رو رو کر برا حال ہوا تھا۔ ماریا کو اپنے کپڑے تم نے دیے ہیں؟ کئی بار کال کرنے کے بعد بلاخر کال اٹھا لی گئی تھی اور احتشام نے سب سے پہلے یہی سوال کیا تھا۔ ہاں، اور کون دے گا، وہ بیچاری تو چرانے سے رہی تھی، اور ویسے بھی ماما کہتی ہیں اپنے کو پرانے کپڑے گھر لے کے نوکروں کو دے دینے چاہیے، وہ خوش ہو جاتے ہیں اور اچھے سے کام کرتے ہیں۔ ماریا کو لب دبائے روتے دیکھ کر وہ حد درجہ شرمندہ ہوا تھا۔ اب تم اس سے مت پوچھ لینا، ورنہ کیا سوچے گی کہ تم کتنے تنگ ذہن ہو جو تم اس سے پوچھ رہے ہو۔ اور ایک اور بات، میں رات کو ماما کی طرف جا رہی ہوں کیونکہ گھر لوٹتے لوٹتے ہی مجھے صبح ہو جائے گی، تو میں صبح ہی گھر واپس آؤں گی، صبور نے تیزی سے کہا تھا، جبکہ فون سے آتی فہد کی آواز پر وہ بخوبی سن گیا تھا۔ صبور، میرے فرینڈز آ رہے ہیں ڈنر پر، اس نے بنا ماریا کو دیکھے کہا۔ تم خود ڈیل کر لینا ان سے، اوکے؟ صبح ملتے ہیں۔ بنا احتشام کے کوئی اور بات سنے وہ فون رکھ گئی تھی۔ ہو گئی تسلی، چور نہیں ہوں میں۔ ہاں، میری قسمت ضرور خراب ہے مگر چور نہیں ہوں میں، خود پر ضبط کرتے ہوئے وہ کہتے ہوئے وہاں سے گئی تھی۔ ماریا، بات سنو میری۔ کیوں سنو؟ بس اتنی ہی محبت ہے آپ کو اپنے صبور سے کہ آپ یہ فرق بھی بھول گئے کہ آپ کے صبور کے بال رنگے ہوئے ہیں، میرے نہیں۔ آپ کی صبور ہیلز میں رہتی ہے، میں نہیں۔ ہمت کیسے ہوئی میرے قریب بھی آنے کی آپ کی؟ بیوی نہیں ہوں میں آپ کی، ملازمہ ہوں۔ آنسو صاف کرتے ہوئے وہ غصے سے بولی تھی۔ ہاں، مجھ سے غلطی ہو گئی مگر تم بھول رہی ہو، بیوی ہو تم میری۔ نہ جانے کیوں ماریا کا خود کو ملازمہ کہنا اسے شدید برا لگا تھا۔ یہ جو 2 بول کا رشتہ تھا نا، وہ تو اس ہی دن ختم ہو گیا تھا جس دن آپ نے مجھے اپنی بیوی کے قدموں میں لا کر پھینکا تھا۔ تو اس لحاظ سے میں صرف آپ کی ملازمہ ہوں، بیوی نہیں ہوں۔ اور یہ جو 2 بول کا رشتہ ہے، اس سے بھی بہت جلد آزاد ہو جائیں گے ہم دونوں۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، مجھے نہیں رہنا یہاں مزید ایک بھی پل۔ لعنت بھیجتی ہوں میں خود پر، اب اپنی اس محبت پر جو میں نے آپ سے کی تھی۔ ماریا کی برداشت نے آج جواب دیا تھا اور احتشام شاہ غائب دماغی سے اسے دیکھتا ہی رہا تھا۔ کھانا نکالو آ کر، میرے دوست آنے والے ہیں۔ چھوٹے سے سٹور روم میں آتا ہوا وہ ماریا کو دوسرے کپڑوں میں دیکھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ وہیں رک جائے، اسے روکتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ آئی ایم سوری ماریا، میں شرمندہ ہوں اپنی حرکت پر، اور تمہیں اتنا سنا دیا میں نے، آئی ایم سوری۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ لب دبائے ہوئے تھی۔ اچھا ہی کیا تم نے صبور کے کپڑے اتار دیے، تمہارے پاس اپنے بھی بہت خوبصورت کپڑے ہیں جو بی جان نے تمہیں دیے تھے، وہ پہن سکتی ہو تم۔ ماریا نے تمسخر سے اسے دیکھا تھا۔ میری نانی نے وہ کپڑے اپنی شادی شدہ نواسی کو دیے تھے، کسی کے گھر کی ملازمہ کو نہیں۔ جس درد سے وہ گزر رہی تھی آج احتشام کو خود سے شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ اور ویسے بھی جب میں یہاں سے جاؤں گی تبھی یہ کپڑے پہنوں گی۔ کیا مطلب، تم کہاں جاؤ گی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ طلاق چاہیے مجھے، میں اب یہاں مزید نہیں رہ سکتی، اس نے صاف گوئی سے کہا تھا۔ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا، سن لیا تم نے؟ اور آئندہ یہ لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ اس کے شانے جھنجھوڑتا ہوا وہ اسے پانے قریب کر گیا تھا۔ آپ سے برا کوئی ہو بھی نہیں سکتا، مجھے طلاق چاہیے، بکھرے لہجے میں کہتی وہ اس کی مضبوط گرفت پر سسک اٹھی تھی۔ سچ کہہ رہی ہو تم، مجھ سے برا کوئی نہیں ہے، اس لیے فی الحال جاؤ اور اچھے سے تیار ہو کر باہر آؤ۔ نہیں آؤں گی، خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے احتشام کی حرکت پر جم گئی تھی۔ اس کی سانسوں کو قید کرتا ہوا وہ بنا اسے موقع دیے اس کے لبوں پر جھکا ہوا تھا۔ احتشام، پھولتے ہوئے سانسوں کے درمیان وہ بمشکل اسے پکار گئی تھی، جس پر وہ اس سے دور ہوتا ہوا اس آنسوؤں سے تر چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ اگر تم باہر نہیں آئی تو اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے پیش آؤں گا میں تمہارے ساتھ، اسے وارن کرتا ہوا وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا تھا۔ آؤ گے باہر؟ ماریا نے حامی میں گردن ہلائی تھی، جبکہ نظریں تو جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئی تھی۔ گڈ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کے گال سہلاتا ہوا وہ وہاں سے گیا تھا۔ طلاق چاہیے مجھے، یہ ممکن نہیں ہے ماریا۔ احتشام شاہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا وہ ماریا کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوا مسکرایا تھا۔ یہ کون ہے؟ گہرے نیلے رنگ کے کامدار فراک میں ملبوس وہ عام دنوں سے ہٹ کر آج ہلکا پھلکا سا تیار ہوئی تھی۔ ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک لگائے ہوئے تھی، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں کاجل لگائے وہ بنا میک اپ کے بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج سے پہلے تو وہ احتشام کو کبھی اتنی پیاری نہیں لگی تھی جتنی وہ کچھ دنوں سے اسے لگ رہی تھی۔ بیوی ہے میری،
احتشام کے کہنے کی دیر تھی کہ ماریا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، کہیں وہ خواب تو نہیں دیکھ رہی تھی، ورنہ جو آج احتشام اسے اپنے دوستوں کے سامنے اپنی بیوی کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ کھانے کی تعریف کے ساتھ احتشام کی بیوی یعنی ماریا کی بھی کافی تعریف ہوئی تھی، جس پر احتشام کا سر فخر سے بلند ہوا تھا۔ آپ کی بیوی صبور ہے، ان لوگوں کے جاتے ہی ماریا نے غصے سے کہا تھا۔ تم بھی ہو؟ وہ بیوی کو بچپن سے میری ہے۔ اس کی سمت بڑھتا ہوا وہ آج الگ ہی انداز اپنائے ہوا تھا۔ پہلے مجھے دھوکہ دیا آپ نے، اب صبور کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ احتشام کے ارادے اسے ٹھیک نہیں لگے تھے، تبھی اس سے 2 قدم پیچھے لیتی ہوئی اس سے گھبرائی تھی۔ اسے میں دھوکہ نہیں دے رہا، دھوکہ تو میرے ساتھ ہو رہا ہے، مگر اب بس تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کروں گا۔ ماریا نے نم نگاہوں میں حیرت گھلی تھی۔ جب 3 ماہ سے مجھے انصاف نہیں ملا، نہ میں نے مانگا، تو مجھے اب بھی کوئی انصاف نہیں چاہیے آپ سے، مجھے بس طلاق چاہیے، دے دے اور اس نام نہاد رشتے کو ختم کرے۔ طلاق پر وہ ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا ماریا، مجھے تم کب اور کیوں اچھی لگنے لگی ہو، مگر اب تمہارے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کو پیالوں میں لیے وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ جھوٹ، آپ کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے میرے طلاق مانگنے سے، اس لیے یہ سب بول رہے ہیں، مگر احتشام پلیز مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، میں اپنی ذات کے ساتھ اور ستم نہیں کر سکتی، مجھے آپ سے محبت کرنے کی سزا مل گئی ہے۔ اس کے ہاتھ دور کرتے ہوئے وہ بھرائی آواز میں بولی تھی۔ اگر میں یہ کہوں میں اپنی ہر غلطی پر ظلم کا مداوع کرنا چاہتا ہوں، تب بھی مجھ سے دور جانے کی بات کرو گی؟ احتشام کے سوال پر وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ بی جان کو کیا کہوں گا میں؟ یہ آپ کا درد سر ہے، اگر آپ طلاق نہیں دے رہے مجھے تو مجھے وہ حویلی واپس جانے دے، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ وہ اس کی ضد کے آگے ہاری تھی۔ اور اب میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میرا کیا؟ ماریا نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر وہ اسے پکار گیا تھا۔ کام بکھرا ہوا ہے، نظریں جھکائے وہ آہستگی سے بولی تھی۔ ایک کام کرو گے میرا؟ ہاتھوں کی انگلیوں کو چٹکتے ہوئے وہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے سکون چاہیے، اور وہ سکون مجھے صرف تم دے سکتی ہو۔ ماریا کی آنکھوں میں نمی اتری تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ مجھے بے سکون کر کے تم سو سکتی ہو؟ آنکھیں میچتی ہوئی وہ گہرے سانس خارج کرتے ہوئے رکی تھی۔ آپ دوا لے کر سو جائے۔ اسے جاتے دیکھ وہ اس کی کلائی پکڑ گیا تھا۔ میرے لیے اس وقت تم ہی دوا اور مرض ہو، اور طبیب بھی تم ہی ہو۔ اسے جھٹکے سے خود کے قریب کرتا ہوا وہ اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ احتشام پلیز، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ صبور اور احتشام کے کمرے کو دیکھ وہ انکار کر گئی تھی۔ ہم وہاں نہیں جائیں گے، میں تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں، نئے سرے سے۔ اس کی آنکھوں پر لب رکھتا ہوا وہ دوسرے کمرے کی سمت بڑھا تھا۔ میں نے بہت غلط کیا ہے نا تمہارے ساتھ، آئی ایم سوری ماریا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں اب تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی۔ اسے بیڈ پر لٹاتا ہوا اس کے لبوں پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ صبور، شش، آج کسی اور کا نام نہیں لینا ہے تمہیں، آج بس ہم دونوں ہیں۔ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتا ہوا وہ اسے خاموش کروا گیا تھا۔ احتشام، اس کے بڑھتے جسارتوں پر وہ تڑپ کر اسے پکار گئی تھی۔ اب بھی ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے لبوں کو نرمی سے چھوتا ہوا وہ اس کی شرٹ کی زپ کھول گیا تھا۔ میں کبھی آپ سے ناراض نہیں تھی، مگر آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے شکوا کر گئی تھی۔ مجبور تھا میں، مگر اب کوئی مجبوری نہیں ہے ہمارے درمیان، اور نہ ہی کوئی دوری برداشت کروں گا میں۔ پتہ نہیں کب محبت ہوئی مجھے تم سے ماریا، مگر اب تم سے دور نہیں رہ سکتا میں۔ اس پر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوا وہ اسے خود میں سمیٹنے کا خواہاں ہوا تھا۔ وہیں ماریا نے اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے خود کو اس کے سپرد کیا تھا۔ وہ کہاں اس سے دور رہنا چاہتی تھی؟ ماریا کے انداز پر وہ شدت سے لبوں کو قید کرتا ہوا لائٹس آف کر گیا تھا۔ احتشام اٹھیں۔ احتشام کو سوتے دیکھ وہ اپنے گیلے بالوں کو باندھتے ہوئے کمرہ سمیٹنے لگی تھی کہ احتشام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود کے قریب کیا تھا۔ تمہاری محبت کا سرور ابھی اترا نہیں ہے اور تم مجھے چھوڑ کر جا رہی ہو۔ اسے جھٹکے سے خود پر گراتا ہوا وہ اس کے لبوں کو چھونے لگا تھا۔ صبح ہو چکی ہے اور صبور بھی آتی ہوں گی۔ اس کی بڑھتی جسارتوں پر شرم سے پانی ہوتے ہوئے اس سے نظریں ملانے سے بھی گھبرا رہی تھی۔ آنے دو، ویسے بھی وہ کچھ دیر کے لیے گھر آتی ہے، چلی جائے گی کچھ دیر تک خود ہی۔ اس کی گردن پر لمس چھوڑتا ہوا وہ پھر سے مدہوش ہونے لگا تھا۔ احتشام، شش، اچھی بیویاں شوہروں کو خود سے پیار کرنے پر روکا نہیں کرتی، اور میں نے تو تمہیں بہت ستایا ہے۔ اس کے بالوں کو کھولتا ہوا اس کے دوپٹے کو سائڈ پر کر گیا تھا۔ اچھے شوہر بھی بیوی کی بات مانتے ہیں۔ احتشام کے ہر لمس میں محبت محسوس کرتی ہوئی ماریا خود میں سمٹی تھی۔ کب طلاق لوگی اس سے؟ فہد نے پوچھا تھا۔ جلد ہی۔
میسج ٹائپ کرتے ہوئے وہ احتشام کے سمت مڑی تھی۔ تم آج کہیں نہیں جا رہی ہو؟ آج گھر پر ریسٹ کروں گی، رات میں ماما کی طرف جانے کا سوچ رہی ہوں، پھر ویسے بھی ویکینڈ پر فرینڈس کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر ہے، اس نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ ابھی تو تم سب کے سب گھوم کر آئی ہو، ابھی گیٹ ٹوگیدر رہتی ہے؟ اس نے بغور اسے دیکھا تھا۔ ہاں تو میں شہر میں رہتی آئی ہوں اور یہاں ایسے ہی چلتا ہے، مگر تم کیسے سمجھو گے، تم گاؤں سے ہو نا؟ بدلے ہنسی سے کہتے ہوئے وہ نفی میں گردن جھٹک گئی تھی۔ پھر تو تمہیں شادی بھی شہر کے ہی لڑکے سے کرنی چاہیے تھی، جیسے کہ فہد سے۔ احتشام جو کل رات صبور کو ڈراپ کرنے آئی فہد کو دیکھ چکا تھا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، وہ تمہاری طرح نہیں ہے نا، چھوٹی سوچ کا۔ احتشام نے تعصب سے بھویں اچکائی۔ اس قصے کو ختم کر دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے احتشام نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ خیال برا نہیں ہے۔ فہد سے یہ بات کرتے ہوئے وہ ناگواری سے کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ پتہ نہیں کون سی منحوس گھڑی تھی جب اس تنگ ذہن مرد سے شادی کی، تم صحیح کہتے ہو، شہر میں رہنے سے کوئی پینڈو شہری نہیں ہو جاتا۔ فہد سے بات کرتے ہوئے لیونگ روم کی صفائی کرتے ہوئے ماریا کے پاس آئی تھی۔ وہیں احتشام اس کی باتیں سن کر اپنی پسند پر افسوس کرتا رہ گیا تھا۔ ماریا ذرا میرے کپڑے تو پریس کر دو، صبور نے مصروف سے انداز میں کہا تھا۔ ماریا آج سے تمہارا کوئی کام نہیں کرے گی۔ احتشام کے اچانک کہنے پر صبور نے پہلے ماریا کو دیکھا تھا پھر احتشام کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اب سے گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، اس نے عام سے انداز میں کہا تھا جبکہ ماریا نے نظریں جھکائی تھی۔ یہ جا رہی ہے کیا؟ کئی دنوں سے وہ احتشام کے بدلے بدلے طور و اطوار دیکھ رہی تھی، مگر اب ماریا کو کام نہ کہنے کی وجہ جاننے کے لیے پریشان ہوئی تھی۔ ماریا کیوں کہیں جائے گی؟ تم جا رہی ہو، یہ تو اس کا اپنا گھر ہے۔ او مائی گاڈ، تم اس نوکرانی کے عشق میں پڑ گئے ہو۔ ویسے جیسے تم ہو نا، شکی مزاج انسان، ایسی ہی عورت کے لائق تھے تم۔ احتشام شاہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اور تمہیں ذرا شرم نہیں آئی میرے شوہر کو قابو کرتے ہوئے؟ اپنی تذلیل اسے کہاں برداشت ہوئی تھی، سو غصے سے اس پر چڑھی تھی کہ احتشام نے اسے روکا تھا۔ بیوی ہے وہ میری، اس سے پہلے میری پھپھو زاد، اور لائق تو تم نہیں تھی میری محبت کے۔ میں نے تمہارے لیے سب کو دھوکہ دیا اور تم نے میری پیٹھ پیچھے فہد کے ساتھ افیئر چلایا۔ میرے قریب آنے سے تمہیں تکلیف ہوتی تھی، اس کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈالتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ اسے جھٹکے سے دور کرتا ہوا وہ ماریا کے ڈر سے کانپنے پر اسے حصار میں لے گیا تھا۔ میں احتشام شاہ اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم آزاد ہو صبور، جا سکتی ہو میرے گھر سے۔ صبور کو وہ کئی بار فہد کے ساتھ دیکھ چکا تھا، مگر کل کی حالت اس سے بلائی نہیں بھول رہی تھی۔ اوپر سے اس کا باغیانہ انداز اسے یہ قدم اٹھانے پر مجبور کر گیا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ صبور کے جاتے ہی وہ ماریا کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ آئی ایم سوری۔ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، شاید یہ سب ایسے ہی لکھا تھا۔ میں نے جس کے لیے تمہیں تکلیف پہنچائی وہ میری محبت کے قابل ہی نہیں تھی، اور جو میری محبت کے قابل تھی میں نے اسے تکلیف پہنچائی۔ آئی ایم سوری ماریا اینڈ آئی لو یو۔ ماریا کے گرد اپنا حصار مضبوط کرتا ہوا وہ پرسکون ہوا تھا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔